محمد نے کہا جی کہ لاسٹ 10 نائٹس، یہ آپ کے پاس سپر چیٹ آ گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. یہ آپ کے پاس 10 راتس آئیں. یہ ایک سپر سیٹ ہے آپ کے پاس. دوسرا سپر سیٹ محمد نے بولا 1 3 5 7 اور 9. دوسرا سیٹ آیا. تیسرا سیٹ اس نے دیا آپ کو 5 7 اور 9 کا. پھر اس نے ایک اور سیٹ دیا آپ کو 5 کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے اور بھی سیٹ دیے جس میں اس نے آپ کو دیا ہے 23 یعنی کہ 3 اور 5. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس آیا 1 5. اس کے بعد آپ کے پاس ایک بڑا سرکل آیا 3 اور 5 کا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور بڑا سرکل آیا. نہیں اب یہ دوسرا سرکل نہیں بنے گا. دوسرا یہ سرکل بھی نہیں بنے گا نا ساحل. یہ تو سرکل بھی نہیں بنے گا نا. کیوں نہیں سرکل بنے گا؟ کیونکہ اس کے اندر 5 ہے ہی نہیں. تو یہ سرکل بنے گا یوں. یہ سرکل بنے گا یوں. اوکے. اور یہ نہیں پہلے صحیح تھا. میں سوری 5 ہے اس کے اندر. یہ والا سرکل بنے گا. صحیح ہے. 7 3 نہیں ہے نا یار اس کے اندر. اب یہ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا 5 7 9 میں 3 نہیں ہے. ہاں 3 نہیں ہے نا. تو اب یہ سرکل بڑا عجیب سا بنے گا. اس کو ہم ایسا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے نا. محمد نے اتنی کنٹراڈکشن دی ہے کہ آپس میں سرکل بھی ایک دوسرے کے اندر بیٹھ رہے پورے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو آدھا کر دیتے ہیں نا تاکہ ہم کسی اور طریقے سے ملا سکیں. یہ جناب سپر سیٹ آپ کا یہاں سے بنے گا یہ اور آپ کے پاس ایک نیا سیٹ بنے گا جو کہ 5 7 کو لینا ہے. 5 7 اور 7 اور 9. اس کے اندر 3 نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کا ایک اور سیٹ بنا یہ والا. اس کے اندر آپ کے پاس آ گیا ایک بھی. اب 1 5 3 7 9. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ایک سپر سیٹ بنا جس کے اندر آپ کے پاس ایون نمبر بھی ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس 2 4 6 8 اور 10 ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ محمد نے اتنی کنٹراڈکٹری باتیں کیوں کی ہیں؟ اگر اس نے آخری اشرا کہنا تھا تو آخری اشرا کہہ کے گیم ختم ہو جاتی. اب اگر وہ پریسیجن کی طرف جا رہا ہے تو یا تو پریسیجن کی طرف وہ پہلے گیا ہے یا وہ بعد میں گیا. اگر پہلے گیا ہے تو وی ہیو اے پرابلم کہ پہلے اس نے پریسائز دن دیا اور پھر اس کے بعد اس نے اسے ایکسپینڈ کر دیا. اور اگر اس نے ایکسپینڈ پہلے کیا ہوا تھا اور پریسائز بعد میں گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹلی اینڈ آف ڈسکشن. سمجھ لگی ساحل بھائی؟ آپ کو تو لگ گئی ہے. ہاں اگر پہلے پریسائز دیا ہے تو پھر تو فل آن کانٹرڈکشن ہے. پھر تو گڑبڑ ہے بہت. بولو ساحل بھائی. اب ایگزامپل آپ پوری بات سنیں. لاجک کی جب آپ بات کر رہے ہیں لاجیکلی آپ کو میں مثال کر رہا ہوں. آپ میرے وے میں تسلیم ہوگا آپ کو شاید انشاءاللہ. سنو میری بات. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 سیٹس دیے ہیں. سیٹس پتا ہے نا آپ کو؟ بینجے 10 بینجے دیے ہیں. اس میں سے کہا کہ اس کا روز کا بیج کوئی اور ہے. تو اللہ کے نبی جب روز کا بیج بھول چکے ہوئے 10 بیجوں میں کون سا بیج ہے مجھے پتا نہیں. تو آپ کیا کرو یہ 10 کے 10 بیجے فارمنگ کرو. اس میں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ روز کا بیج کون سا ہے. تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں 10 کے 10 کا بیج کا کھیتی کروں جس سے مجھے دوسرے بیج کا بھی بینیفٹ ہو اور میرے بھی بیج کا بھائی جان 2 منٹ رکو. ایڈم بھائی دیکھو پہلا سیٹ آپ نے کیا لکھا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ہاں میں مسلمان ہوں. اوکے آپ ٹھیک ہے ایسا کرو اپنا نوٹ پیڈ شیئر کرو. آپ نے کہا کہ آپ وین ڈائیگرام سے ایکسپلین کریں گے. پلیز کرو. میں منہ سے بتا رہا ہوں آپ کو. منہ سے آپ کو پتا چل جائے گا. سیٹ بہت ہلکا چیز ہے. کلاس 11 میں اپن پڑھتے ہیں. سنو دوسرا میں ہے 1 3 5 7 9. تیسرا میں ہے 5 7 9. چوتھا میں ہے 5 اور پانچواں میں ہے 3 5. سب کا انٹرسیکشن لو 5 آتا ہے. سب کا یونین لو سیٹ اے ہی آتا ہے. بہترین. اور آپ کیا پہ انٹرگرام بنایا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ 5 کو کرنا چاہیے نا. پھر صرف اس کا مطلب تو ہاں تو بولا ہی ہے نا 10 رات میں ڈھونڈو اور موسٹ بہترین. پروبیبلی 5 رات میں ہوگا. 5 میں ابے ڈھونڈنا. سنو 10 رات میں ڈھونڈو یا موسٹ. ہیلو ابے تبے کرو گے نا تو پھر میں غصے میں آؤں گا. پھر میری لہجہ چینج ہوئے گا. پھر آپ رنڈی رونا کرو گے. بھائی بات سنو. جب میں اگر تمیز میں بول رہا ہوں تو میرے ساتھ تمیز میں رہو. بدتمیزی میں نہیں جاؤ. ٹھیک ہے واپس لیتا ہوں آپ کو. جی بھائی. ایڈم برو میں انڈین ہے پاکستانی نہیں. اپنے کو گالیوں کا بہت اپنے کو بھی آتا ہے.
کوئی بات نہیں, مجھے بھی آتا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ بدتمیزی سے نہیں بولو. شروع کرتے ہیں, چلیے جی جی بولیے. بھائی غصے والی بات نہیں, ڈسکشن ہے, ڈسکشن چل رہا ہے. ڈسکشن ہے ان پانچوں جتنا بھی ڈیٹ دیا ہے سب کا انٹرسیکشن از 5, سب کا یونین از سیٹ ہے. سو بیسیکلی Prophet Muhammad, peace be upon him, says that you can find Laylatul Qadr in last 10 days. جو سیٹ اے پروف کر رہا ہے ایز یونین اور انٹرسیکشن پروف کر رہا ہے 5, means there is a high probability it is the 5th day. Last probability کہاں سے آ گئی؟ کوئی بات نہیں. Now the problem mathematics. ہاں اب دیکھیں کیا یہ والی بات محمد صاحب نے کسی حدیث میں کی ہے کہ آپ اس کا نہیں حدیث کے بعد نہیں, میں آپ کو بیک سٹیج کرتا ہوں کیونکہ آپ میری بات نہیں پوری ہونے دیں گے. دیکھیں محمد صاحب کو کہنا چاہیے تھا ایک حدیث کے اندر کہ جناب لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں لاسٹ 10 راتوں میں, اور زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ 25 کی رات بنے. اگر تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے تو آپ کی یہ جو بات ہے 100% سچ ہو جاتی ہے. پلیز مجھے یہ والی حدیث دے دیں. اچھا اس میں بیفور یو دیکھو ٹیک آپ سیٹ اے سیٹ بی ان کو نیچے کرو, جی سر ان کے نیچے. ہاں دیکھو پرابلم یہاں پہ یہ ہے نا, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا کہ اس کا جو انٹرسیکشن ہے تو وہ ویلیو آئے گا 5. جب آپ کوئی بھی کوڈ لکھتے ہو, پروگرامنگ کرتے ہو, اور ایک ڈیزائرڈ ریزلٹ جب آپ ڈھونڈتے ہو تو وہ ایگزیکٹ نمبر ہوتا ہے, ایگزیکٹ ریزلٹ ہوتا ہے, وہ پروبیبلٹی نہیں ہوتی ہے. جی یہ کوڈ کیوں لکھا جاتا ہے, یہ پورا جو سب سیٹ اور یہ جتنی چیزیں ہیں میکس کی, یہ کس لیے ہے؟ پروبیبلٹی ڈھونڈنے کے لیے ہے کہ ایگزیکٹ نمبر دینے کے لیے؟ ایک ٹائم تو تم بول رہے ہو کہ وہ 5 آ رہا ہے انٹرسیکٹ ہو کے, پھر بول رہے ہو کہ پروبیبلٹی زیادہ ہے کہ وہ ہے. دس itself is illogical and nonsensical. In the mathematical way it is bad, کیونکہ جب آپ نے انٹرسیکشن نکال لیا ہے تو یہ آپ کا فائنل آنسر ہے, رائٹ؟ ہاں لیکن دیکھیں میں کتنا مرسیفل ہوں یہاں پہ, اللہ سے زیادہ مرسیفل ہوں کہ میں نے کہا کہ یار جو بات آپ نے کہی ہے اسی کو بیان کر دے کسی حدیث سے. آپ کو پروبیبلٹی وہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ محمد کو میتھمیٹکس کا نہیں پتا تھا. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. محمد کو عام زبان میں کہنا چاہیے تھا کہ یار 25 کو اس کے شواہد زیادہ ہیں یا اس کے چانسز زیادہ ہیں, ورنہ آخری طاق راتوں میں دیکھو کسی اور رات میں بھی ہو سکتی ہے. اگر محمد ایک ہی حدیث میں یہ بات کہہ دے تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر چونکہ وہ ایک حدیث میں بات نہیں کہہ رہا, وہ ڈفرنٹ ٹائموں میں ڈفرنٹ باتیں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. اب انہیں واپس لاتے ہیں تاکہ اپنی بات رکھیں. He was confused soul. Sahil bhai, which computer language do you know? C, C++, Java, JavaScript, Python, which one? I know all of them. بولیے. Okay, so Adam bro, see, it's easy. Just take for loop. For loop, I equal to 0, I greater than 1, and I plus plus. It goes from 1 to 10. It's easy. When ابھی کیا بولا, ابھی ساحل بھائی نے بولا کہ you cannot, exact answer نہیں, میں نے تو loop لے لیا نا. نہیں, آپ نے انٹرسیکٹ جب بولا تو وہ ایگزیکٹ آنسر ہو جائے گا. نہیں میں کیا بول رہا ہے, دیکھیے آپ کمپیوٹر پروگرامنگ سے بات کر رہے ہیں, آپ انٹرسیکشن میں آتے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ امیر بھائی ذرا سنیں. انہوں نے جو بولا تھا میں آپ کو بھی اسی لینگویج میں بتاتا ہوں. آپ نے 4 کا لوپ کیوں لگایا؟ ٹو فگر آؤٹ دی رائٹ آنسر. اور 4 کا لوپ وہاں پہ بریک لگاؤ, اس کے اندر بریک ڈالو اس جگہ پہ جہاں پہ تمہیں مل جائے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ 4 کے لوپ میں بریک لگاتے ہو جہاں پہ مل جائے, تو 4 کا لوپ 25 پہ نکل گیا, بریک ہو گیا, باہر آ گیا, کیونکہ 25 کو آپ کو رات مل گئی ہے. ناؤ دا پرابلم ہیئر از کہ آپ نے جو لوپ کی ایگزامپل دی ہے اس میں 25 کے اوپر بریک لگا ہوا ہے. اٹ از آؤٹ ناؤ, لوپ ختم ہو گیا, بریک ہو گیا. رادر یہاں پہ 4 کا لوپ چلے گا نہیں, یہاں پہ میں رمضان کا لوپ نہیں لگا رہا, میں لاسٹ 10 دن کا لوپ لگا رہا. ہاں لاسٹ 10 دن کی بات کر رہا ہوں میں, آپ نے 10 کا لوپ تو 25 کہاں سے آ رہا؟ پرابلم ہے 25 آخری 10 راتوں میں 25ویں رات یعنی کہ 5th نائٹ. اوکے تو ٹیل می لائک دیٹ, نو اٹس 21st 22nd 23rd. ہاں ڈزنٹ میٹر, ریلیکس, ٹیک اے چل. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس ٹائپ کو محمد ایک سمپل اسٹیٹمنٹ میں بول سکتا تھا کہ نہیں بول سکتا تھا. فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو دا اسٹیٹمنٹ جس میں میتھس وغیرہ نہیں ہوگا, کیونکہ obviously محمد کے زمانے میں محمد کو میتھس کا نہیں پتا تھا. محمد کہتا کہ اس کو ڈھونڈو آخری 10 راتوں میں, اور 25 جو ہے میرے خیال میں 25 زیادہ امپورٹنٹ ہے, زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کی ستتے ہو جاتی. مگر محمد نے ایسا نہیں کہا. سیٹ اے سیٹ بی سیٹ بی, میرا پورا نہیں ہوا کویشچن. لیکن محمد نے ایسا نہیں کہا. محمد نے ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈفرنٹ ٹائموں پہ ڈفرنٹ لوگوں کو ڈفرنٹ باتیں بتائی ہیں. ناؤ اٹ بیکمز اے کنٹراڈکٹری پوائنٹ. جس کو 7 اور 9 بتائی ہے وہ بندہ تو 7 اور 9 میں ڈھونڈتا رہے گا. جس کو 5 بتائی ہے وہ 5 میں ڈھونڈتا رہے گا. وہ تو محمد کی بات کو ستے سمجھا ہوا ہے, وہ 5 میں ڈھونڈتا رہے گا. اگر وہ 3 کو آ گیا تو, اگر وہ 9 کو ہوا تو. محمد نے کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جنیرک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, وہ مختلف لوگوں کو مختلف باتیں بتا رہا ہے. وہ لوگ وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں. یہ کنٹراڈکشن ہے. اٹس اے ٹائم جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, سیٹلائٹ نہیں ہے, مختلف لوگوں کو مختلف باتیں بتا رہا ہے. جی سر, ویری ویل ایکسپلینڈ. Can I say now?
See, you can, Adam bro, अगर आप चेक कीजिए द फोर्थ सेट, उसमें आप सिर्फ 5 लिखा है. तो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक जगह में मेंशन किया है दैट द 25th नाइट इज द मेन नाइट, काइंड ऑफ क्योंकि बाकी सारा सेट्स में मोर देन वन नंबर है, बट वही सेट में सिर्फ एक नंबर है, एंड इंटरसेक्शन में वो नंबर हर जगह में है. देखो ये जो बात है वो उसने सिर्फ इब्ने अब्बास को कही है. You need to understand this very important fact. ये बात उसने इब्ने अब्बास को कही है जो हम तक पहुंची है अकरमा से, उससे उसको पहुंची खालिद से, और अब्दुल हवाब ने अयूब से कहा, और वहां से खालिद, और खालिद से अकरमा, और अकरमा से इब्ने अब्बास. इब्ने अब्बास इज द लास्ट पर्सन जिसने मोहम्मद से सुनी हुई है. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज अब्बास जब भी करेगा वो 24 की रात को करेगा, यानी कि 5 तारीख को, ठीक है, आखिरी इशरा में, क्योंकि अब उसके पास एक्सप्लिसिट नंबर है. ओके अच्छा, वो अपने साथियों को जो बता रहा है वो ये वाली बात ही बता रहा है. अब अगर आप कहते हो कि 5 की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो देन इसका मतलब ये है कि 23 में भी आ सकती है. अब्बास और अब्बास के साथी, इब्ने अब्बास और इब्ने अब्बास के साथी, वो तो कभी किसी और रात में ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि उन तक जो बात पहुंची है वो 5 की पहुंची है. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद ने एक और चेन में एक और कौम को बताया है. किसको बताया है? मूसा बिन इस्माइल से, हुईब से, अयूब से, अकरमा से, कि ये जो है ये 21, 23 और 25 में हो सकता है सिर्फ. ठीक है. आयशा को बताया है कि लास्ट 10 रातों में है. ठीक है. अब आयशा जो है बेचारी, वो अपनी जितनी भी खवातीन को बताएगी वो लास्ट 10 रातों ही बताएगी. अब तमाम लेडीज लास्ट 10 रात कर रही है. इब्ने अब्बास सिर्फ 5 कर रहा है और उसके साथी सिर्फ 5 कर रहे हैं, क्योंकि जेनेरिक स्टेटमेंट्स नहीं है उस वक्त की. इंटरनेट पे एक ही बंदे ने सारी दुनिया को एक ही दफा नहीं बता दिया हुआ. एक जुमे का खुतबा है, उसमें कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, मोहम्मद उनको कुछ और बता रहा है, दूसरे लोगों को कुछ और बता रहा है, तीसरे लोगों को कुछ और बता रहा है. प्रॉब्लम ये है. देखिए आई अंडरस्टैंड एडम भाई आपका कंसेप्ट एंड एज वेल एज द प्रॉब्लम. देखिए इसके लिए आपको कोई जो इस्लाम पे बहुत इल्म रखता है उससे बात करना पड़ेगा. अभी आप आए थे इतना तेज होके हम ये भी करें वो भी करें वो भी करें, और नहीं देखिए एडम भाई, नहीं एडम भाई देखो, रिलैक्स होने. अब आपको प्रॉब्लम समझ आया, तब आपको प्रॉब्लम का बेसिक प्रॉब्लम अंदर से समझ आया कि क्या रियलाइज हुई है, रियलाइजेशन हुई है कि रियली प्रॉब्लम क्या है. एंड आई अंडरस्टैंड, मैं आपको तंज नहीं कर रहा. अच्छा, मैं अब आपको एक और प्रॉब्लम देता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक और देता हूँ. नाउ यू आर इन अ रिलैक्स मोड, तो मैं रिलैक्स मोड में बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ, और मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूँ यहाँ पे. सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, अब सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, बिकॉज आई वांट यू टू कॉम्प्रिहेंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट सो दैट यू कुड आस्क योर स्कॉलर एज वेल. ठीक है. ये जो 12 महीने लूनर कैलेंडर के, ओके, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, पता है ना आपको इस बात का? हाँ. जो कुफारे मक्का थे, हाँ. वो 12 महीनों को चेंज करते रहते थे टू अकोमोडेट द डिफरेंस ऑफ 11 डेज ऑफ अ ईयर. 11 से 13 डेज का फर्क पड़ता है हर साल में, लाइक 9 से 12, 13 डेज का फर्क पड़ता है हर साल में. ओके, अगर आप सोलर कैलेंडर वर्सेस लूनर कैलेंडर चाहते हैं, करेक्ट? हाँ, यस. ओके. अच्छा, ये जो दिनों का फर्क पड़ता था, ये लोग 1-2 सालों के बाद 1 महीना ऐड कर देते थे. ओके, ठीक हो गया. उसकी वजह से इनका जो दिन और सीजन्स थे वो 12 महीने में पूरे पड़ते थे. पता है आपको इस बात का? नहीं पता. कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर बनती है मेरे ख्याल में 36-37. बिल्कुल 36. ठीक है. 36-37 मैं दिखा देता हूं आपको. मैं आपको कुरान चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 36-37 मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, डोंट वरी. ओके. ये देखिए, अल्लाह मियां इससे इख्तिलाफ कर रहे हैं. इन द शहवत अशरत शहर, लाइक इसको हम पढ़ते हैं. बेशक अल्लाह के हाँ महीनों की तादाद 12 है. अल्लाह के कानून में जिस दिन से इसने पैदा किया आसमान और जमीनों को, इसमें 4 ही महीने मुहतरम है, यही सीधा दीन है. ठीक है. इनके मामले में अपने ऊपर जुल्म ना करो, मुश्रिकीन से सब मिलकर जंग करो, सब मुत्तहिद होगो, तुमसे जंग करते हैं. जब इसको छोड़ दो, जंग वाले पार्ट को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हम इस वक्त जंग के पर बात नहीं कर रहे हैं, हम महीनों की बात कर रहे हैं. होता ये था, अगली आयत, ये महीनों को हटा के आगे पीछे कर लेना. सुन ले अगली आयत. इंग्लिश में लिख देना ऊपर ऊपर. इंग्लिश पढ़ ले यार, आप उर्दू बोलने वाले बंदे, आपको इंग्लिश पढ़नी है. ये ले. Indeed, the number of months with Allah is 12 months in the register of Allah. The day He created the heavens and the earth, for those 4 are sacred. That is the correct religion. So do not worry yourself doing them and fight against the disbelievers. Fight को छोड़ दो, fight को छोड़ दो. ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? Forget the fight. अच्छा,
بتاتا ہوں پرابلم ابھی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے لونر کیلنڈر کے دنوں کو 12 مہینوں کے اوپر کنفائن کیا اور اللہ نے کہا یہی کریکٹ رجسٹر ہے اور یہی کریکٹ ریلیجن ہے. اللہ نے مہینوں کے اندر بھی دین کو ڈال دیا. ٹھیک ہے. اچھا کیوں اللہ نے کہا یہ اگلی آیت میں بیان کیا ہوا ہے. دکھاؤ. Indeed, the postponing is an increase in the belief by which who has disbelieved. And so کفار مکہ جو تھے, اس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں, یہ مہینوں کو ہٹا کر آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں ایک اضافہ ہے جس کے ذریعے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ایک سال حلال ٹھہراتے ہیں اس مہینے کو اور اگلے سال حرام کرا دیتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جو سیکرٹ منتھس تھے, کیونکہ obviously سال شروع ہونا تھا محرم سے, محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی, ٹھیک ہے, تو یہ سفر کا جو مہینہ تھا یہ اس کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. کیوں کر لیتے تھے؟ کیونکہ ان کو اس کو اسی سیزن میں ڈالنا ہوتا تھا, بارش والے سیزن میں اس کو ڈالنا ہوتا تھا جو کہ اس زمانے میں پڑتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم تفاسیر کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے, یعنی سمجھانے کی غرض سے. اس کو ہم تفسیر کی روح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ایک سیکنڈ آپ کے سامنے تفسیر لے کے آتا ہوں, رک جائیے. ایک سیکنڈ. اچھا جی, اچھا تفسیر کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں جس مہینے میں پانی جمع کیا جاتا تھا نا, وہ مہینہ جمادی الاول کی وجہ سے تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جمع جاتا تھا. اس کے حساب سے مہینے گردش نہیں کرتے تھے, یعنی کہ ٹھیک ہر موسم میں ہر مہینہ ہی آتا تھا. تو یہ جو مہینے آگے پیچھے, سوری میں اسکرین نہیں دکھا رہا, مائی بیڈ یار, سوری. یہ جو مہینے آگے پیچھے کرتے تھے, یہ مہینے آگے پیچھے اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ سیزنز جو ہیں وہ صحیح رہیں, جیسے کہ سولر کیلنڈر میں سیزن صحیح رہتے تھے. کریکٹ ہو گیا؟ اس کا کوئی انگلش ہے یار میرے پاس انگلش نہیں ہے, اردو پڑھی ہوئی ہے یار, سامنے لکھی ہوئی ہے یار, آپ پڑھ سکتے ہیں. چلیں انگلش بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سیکنڈ یار, یار آپ کس قسم کے بندے ہیں, اردو بھی نہیں پڑھنی آتی. یہ لیں جی, میں انڈین ہوں ایڈم بھائی, میرے کو ہندی آتا ہے, میرے کو انگلش آتا ہے, میرے کو بنگالی آتا ہے, میرے کو ایسامز آتا ہے, میرے کو اردو نہیں آتا. کوئی بات نہیں یار, کوئی بات نہیں یار, کوئی بات نہیں, ٹینشن نہیں لینے کا. یہ لیں, لیٹس سی کہ انگلش میں انہوں نے اس کی تفسیر کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی ہے. مجھے اب دیکھنا پڑے گا نا. یہ دیکھیں اس کی تھوڑی سی ہے ادھر لکھی ہوئی ہے اس طریقے سے. یہ دیکھیں شیئر سکرین, انگریزی, ابن کثیر. اوکے ایڈ کرتے ہیں. اوکے This is because the Arab would switch it around. One year they would say it's a sacred month. The following year they would say it's not. The author said that Safar is so named because they used to leave their home during the month for fighting and traveling. And Safar is a place meaning leave, Rabi, etc. Named same reason. Jumrad is called because the water would dry up in Jumad. Then they say Jumadul Awwal and Jumadul Sani basically, or Jumadul Akbar or Jumadul Akhir. Rajab comes after this. So owners, تو یہ کرتے یہ تھے کہ یہ اپنے مہینوں کو اوپر نیچے کرتے تھے تاکہ ریزن جو واٹر کا ڈرائی اپ اور واٹر کا اکٹھا کرنا ہے اس حساب سے مہینے کو سیم رکھنے کے لیے, ٹائم کو سیم رکھنے کے لیے لونر کیلنڈر میں کچھ مہینہ کبھی نہ کبھی ایڈ کر کے اس کو برابر کرتے تھے. کریکٹ ہو گیا سر؟ اوکے ٹھیک ہے. اب آپ کو پورا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا کرتے تھے کیا کیا نہیں کرتے تھے, مگر دا ہول آئیڈیا از کہ یہ آپ کے پاس دو آیتیں 9:36 9:37 اور 9:37 پہ بھی چلے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو بتا دیں. 9:37 کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کہتا ہے کیا کہ یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ جو آئیڈلٹرز کی وکٹنس ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اللہ کی لیگلائزیشن کو خراب کر رہا ہے اور اگر اللہ کا اینگر ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, تو یہ کرتے کیا ہیں, یہ اپنے مہینوں کو چینج کر دیتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے, بٹ میرے کو ایک چیز بتائیے ایڈم بھائی, is this reason enough to directly discard Islam? I'm not discarding Islam. ابھی تو آپ نے میرا مدعا ہی نہیں سنا, ابھی تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے اوکے, ناؤ دس از دا بیک گراؤنڈ. اچھا یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو کیوں سمجھانے کی کوشش کی, کیونکہ اس کو سمجھنا ہے ہم نے. اوکے اوکے, قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں. یس, لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے. یس, اوکے, اب پرابلم یہ ہے کہ قرآن جس ایگزیکٹ دن نازل ہوا ہے وہ ایگزیکٹ دن کسی بھی مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رمضان چینج ہوتا جا رہا ہے.
لونر کیلنڈر پہ رہنے کی وجہ سے، سنیں ذرا، Okay. لونر کیلنڈر پہ ہونے کی وجہ سے اور لونر کیلنڈر کی ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ لونر کیلنڈر کی ایڈجسٹمنٹ کفار کر رہے تھے اور اللہ نے کر دیا منع کہ کفار تو پاگل کے بچے ہیں، وہ کیلنڈر ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. اللہ نے اس چیز کو کہا نہیں، اللہ کے نزدیک مہینے ہیں ہی صرف 12 اور ہیں بھی لونر کیلنڈر کے مطابق. اب جو اصل رمضان کی ڈیٹ بنتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو ملے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ کیلنڈر چل ہی نہیں رہا ایگزیکٹ دنوں کے حساب سے، وہ تو چینج ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ میاں نے قرآن سردیوں میں نازل کیا تھا، گرمیوں میں نازل کیا تھا، بہار اور سردیوں کے درمیان، بہار اور گرمیوں کے درمیان نازل کیا تھا، بہار اور سردیوں کے درمیان نازل کیا تھا. اللہ نے خزاں اور سردیوں کے درمیان نازل کیا تھا، گرمیوں اور خزاں کے درمیان نازل کیا تھا. اللہ نے کس ٹائم پہ نازل کیا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اب، کیونکہ اللہ نے مہینوں کا تعین ہی چینج کر دیا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹ ریزننگ ہی نہیں ہے اب کہ آپ اس کو تلاش کر سکیں، کیونکہ اللہ نے چینج کر دیا ہے لونر کیلنڈر، کیونکہ اللہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کفار مکہ کو فالو کریں. ساحل بھائی آپ کو سمجھ لگی جو آپ بات کہہ رہے تھے؟ اب میں آپ کا بولوں پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے ساحل بھائی جو آپ بول رہے تھے Exactly. پہلے. اللہ نے قرآن کے ذریعے میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ نے شب قدر کو اور رمضان کو ویسے ہی گھما دیا ان مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے میں اب بولوں. اپنا پوائنٹ. اوکے سی ایک دم سمپل پوائنٹ. اللہ سبحانہ و تعالی said that the last 10 days is where you will find Lailatul Qadr, right? کیسے؟ وہ تو 10 ڈیز کون سے ہیں نا، وہ تو چینج ہو گیا نا، یہ تو سمجھا رہا ہوں اب آپ کو. اب آپ لاسٹ 10 ڈیز اب کو میں بھول آپ جائیں. کو سمجھا رہا ہوں نا، اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیے اب تو وہ دن ہی چینج ہو گیا، سردیوں میں تھا، گرمیوں میں تھا، ہونے دیجیے بہار نا، میں تھا، رمضان میں تھا. فرق نہیں پڑتا ہے نا. رمضان کیا کا مطلب؟ لاسٹ 10 days چاہیے اس کو. اب وہ رمضان ستمبر میں ہو فرق نہیں پڑتا، ستمبر کے لاسٹ کیوں 10 days رمضان کیوں اگست میں ہو فرق نہیں پڑتا. نہیں؟ دیکھیے اگر میں آپ کہتا ہوں ہندوازم کو تھوڑا بھی جانتے ہیں نا تو ہندوازم میں ایک کانسیپٹ ہے. میں بس ایک چیز سمجھا رہا آپ کو، اگر آپ ہندوازم کو تھوڑا بھی جانتے ہیں نا تو ہندوازم میں ایک کانسیپٹ ہے جنم دیوس اور جنم دن. اوکے سو اٹس لائک وین یو ٹک برتھ اٹ واز سنڈے but it was 17th. So if you are a Hindu you usually follow the janam divas, so doesn't matter Hindu calendar mein اب میں jis آپ کو din. بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ میاں ہندوؤں Yeah, کو okay, اور مشرکوں کو گالی نکال رہا ہے نا 9:36 میں. okay. 9:36 میں اللہ کہہ رہا ہے وہ سارے بکواس کام کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے. اللہ کے Yeah, نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. yeah. تو اللہ نے تو یہ چیز کو ویسے ہی کوڑے کچرٹ میں ڈال دیا، رائٹ؟ کس کو؟ جو بھی آپ بول رہے ہیں ابھی جنم دیوس اور ورس جو بھی آپ بول رہے ہیں یہ تو اللہ نے ویسے ہی کوڑے میں ڈال دیا. دیکھیے ابھی even Hinduism. دیکھیے اب یہ صرف دیکھیے اب یہ کہ وہ جو ایگزیکٹ ڈے تھا جس دن فرسٹ ٹائم محمد کے اوپر قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، Okay, جس کو اللہ نے کہا کہ یہ رمضان کا ہے، okay, ٹھیک ہے، اور okay, رمضان کا وہ بھی آخری عشرہ ہے، ٹھیک ہے. okay, اب okay. وہ ایگزیکٹ دن تو آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کا رمضان ہی چینج ہوئی جا رہا ہے. I agree with you but میں Thank آپ you. کو بول رہا اللہ تو مسئلہ کہاں خراب بولا ہو گیا نا، ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ہی آپ کو ملے گا. کیونکہ اللہ کو امب کا نہیں نا پتا تھا. اللہ نے یہ جو 12 مہینے نازل کیے ہیں اور فکسیشن کی ہے ان 12 مہینوں کی، یہ کب کی ہے؟ یہ سورہ توبہ میں کی ہے، نہیں you are not understanding your argument stand. No, you need to understand what is happening. Wait, listen. اللہ کو اس کا پتہ لگ جاتا اگر اللہ یہ فکسیشن جو ہے نا پہلے کرتا. اگر اللہ محمد کو یہ والی بات بتاتا نا سورہ بقرہ میں جب ابھی 9 Okay, سال پڑے ہوئے تھے، تو پھر اللہ کو بھی پتہ لگ جاتا کہ مسئلہ کیا ہے. اللہ نے یہ بتایا جب محمد کو صرف 1 سال رہ گیا تھا، مرنے والا تھا، سورہ توبہ میں بتایا، اور سورہ okay, توبہ میں بھی فتح مکہ کے بعد بتایا. okay, فتح مکہ ہو گئی ہے 9:18 تک، چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 18 تک فتح مکہ ہو چکی ہے. کیونکہ اگر آپ okay. اس کا سارا پڑھیں تو اب آپ کو برات مل گئی ہے، اٹیک کرو، جہاں ملے مار ڈالو، نکالو اسے مکہ میں سے، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. Okay, فتح مکہ okay. ختم ہو چکی ہے. اب محمد کا آخری سال بچا ہوا ہے. فتح مکہ بعد 1 سال ہی جیا تھا نا محمد، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اوکے. اب محمد کو یہ بتایا گیا کہ مہینے 12 رکھنے ہیں، ان میں ایڈیشن اور ڈیلیشن نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. اگر محمد کو یہ چیز اللہ نے بتائی ہوتی آج سے 9 سال پہلے تو محمد کو یہ پتا لگتا یار 9 سال پہلے تو میں گرمیوں میں روزہ رکھ رہا تھا، اب یہ آ گئے ہیں موسم بہار میں تو کوئی گیم خراب ہو رہی ہے تو شاید محمد کوئی ایبروگیٹڈ آیت بھی دے دیتا، جبرائیل آ کے کوئی ایبروگیشن بھی کر دیتا. لیکن وہ جبرائیل تو اب آ نہیں سکتا تھا کیونکہ اگلے سال روزے پھر بھی گرمیوں کی پڑیں گے، گیو اور ٹیک، کیونکہ 5 7 8 دنوں سے 10 دنوں سے 12 دنوں سے فرق نہیں پڑتا اتنا، اس زمانے میں پتہ نہیں لگتا، گرمی تو اتنی تھی، ٹھیک ہے. تو کم از کم 10 سال لگنے چاہیے تھے پتہ لگنے کے لیے. محمد تو 1 سال میں مر گیا.
اور پھر اس کے بعد مسلموں کو بھی آج تک کا پتہ نہیں لگا کہ وہ جو کافر مکہ مہینوں میں ہیر پھیر کر کے اس کو ایڈجسٹمنٹ کر رہے تھے، وہ جب محمد نے ایبروگیٹ کیا ہے، محمد کے اللہ نے سو کالڈ، وہ نے تو لیلۃ القدر گھما ہی دی ہے، ختم ہی کر دیا، اب ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں. اوکے اوکے، اب میں کیسے سمجھا آپ کو؟ جسٹ ویٹ اے سیکنڈ. See, the thing is, the entire argument of yours is based on speculation, high speculation. اوکے لسن، اس وقت ہمیں 2500 کے قریب لوگ دیکھ رہے ہیں. بائی دا وے گائز شیئر کریں اس کو، اور لوگوں کو لے کے آئیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب لے کے آئیں لوگوں کو. دیکھیں بات سنیں، یہ میری جان ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ پرابلم ہے. جس طرح آپ کو لاسٹ پرابلم اینڈ میں سمجھ لگا، اسی طرح یہ پرابلم بھی دوبارہ جا کے سنیے گا. اٹس اے بگ بگ ایشو. دیکھیے نہیں آپ کی برتھ ڈے کیا ہے؟ ایئر مت بتائیں، برتھ ڈے بتائیں. 17th کیا 17 کیا؟ دسمبر. 17 دسمبر. اچھا، جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ میں برہمن تھا جب میں پیدا ہوا تھا. اوکے، تو اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ میرے کو پتا بھی نہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے 99.9% مسلمانوں کو اپنا اسلامی مہینے کا برتھ ڈے نہیں پسند ہوتا. پتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا. برتھ ڈے کو منانا ہی نہیں ہوتا نا اسلام میں. انلیس کہ سر ڈز ناٹ میٹر، سارے مناتے ہیں نا، 95% لوگ مناتے ہیں نا. سو یہ پرابلم نہیں ہے، منانا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. محمد تب کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، محمد کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ میں وہی بول رہا ہوں، مسلم پرابلم ناٹ اسلام's پرابلم. نو اٹ از ناٹ اے مسلم پرابلم. اسلام میں کسی جگہ منع نہیں کیا برتھ ڈے نہ مناؤ. سو پلیز ڈونٹ ٹیل می دیٹ. مجھے ایک حدیث دے دو، ایک قرآن کی آیت دے دو جس میں لکھا ہو برتھ ڈے نہیں منانی. سو یہ بھی بلکہ ایڈم صاحب آپ کو یہ ملے گا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ منڈے اور وینسڈے کا روزہ رکھو. منڈے جو ہے وہ میں پیدا ہوا تھا، اور فرائیڈے کو آدم پیدا ہوا تھا. ہاں، اور فرائیڈے اس لیے بہت امپورٹنٹ والا ہے. تو بیسیکلی برتھ ڈیز منانا اسلام میں کہیں پہ حرام نہیں ہے، یہ بھی اسکالرز نے کہا ہے. اینی کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ 17 دسمبر کو پیدا ہوئے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ 17 کو، اگر دسمبر کو رمضان ہوتا نا، تو آپ کو اب رمضان 17 دسمبر کو کب ملنا تھا؟ تقریباً 20 سالوں کے بعد، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، 25-30 سالوں کے بعد. ٹھیک ہے، 25-30 سالوں کے بعد آپ کو دوبارہ دسمبر ملنا تھا. نہیں، 12 سال کے بعد. اوکے، 12 ضرب 10 کیا ہوتا ہے؟ 120. ٹھیک ہے، 120 دن نہیں ہوتے، 365 دن ہوتے ہیں. 30 سالوں کے بعد، 3 ڈیکیڈز کے بعد آپ کو دوبارہ ملتا. ٹھیک ہے، گیو اور ٹیک 30 سالوں کے بعد، 30-32 سالوں کے بعد آپ کو دوبارہ رمضان ملتا دسمبر میں. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ دن گم گیا ہے آپ سے، کیونکہ اللہ نے سیکرڈ منتھ کو 12 کر کے اس کی ریکیلکولیشن خراب کر دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ لونر کیلنڈر کے اوپر بہت ساری قومیں چلتی تھیں، یعنی کہ جو اگر آپ یہودی کیلنڈر دیکھیں وہ بھی لونر کیلنڈر ہے، لیکن وہ بھی اس میں ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو سیزن سیم رکھنے، اور ان کے ہمیشہ سیزن سیم منتھ میں آتے تھے. کیسے آتے تھے؟ کیونکہ وہ بھی اس میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن کرتے تھے. کفار مکہ بھی اس زمانے میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن کرتے تھے. ایوری سنگل ہسٹری کے لوگ جو لونر کیلنڈر پہ چلتے تھے، کیوں چلتے تھے؟ کیونکہ اس زمانے میں سولر سے آپ کیلکولیشن نہیں کر سکتے تھے. سولر کیلکولیشن واز ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے، مشکل تھی. تو دے ور ڈوئنگ کیلکولیشن بیسڈ آن لونر، کیونکہ مون سے آپ ایزیلی کیلکولیشن کر سکتے ہیں. ناؤ دی پرابلم از اللہ نے اس کو فکس کیا. کیوں؟ محمد کو بھی تپ تھی. ٹھیک ہے، اس تپ کی وجہ سے فکس کیا، کیونکہ یار سیکرڈ مہینوں میں لڑائی کر، یہ سیکرڈ مہینے میں لڑائی کرتے ہیں تو مہینہ آگے کر دیا. ٹھیک ہے، سفر کا. ناؤ دا پرابلم از کہ اس کی وجہ سے اللہ بھی پھنس گیا. اگر محمد زندہ رہتا 8-9 سال اور، تو آئی ایم شیور کہ یہ آیت ایبروگیٹ ہو جاتی. لیکن چونکہ وہ رہا نہیں، مر گیا، تو آیت ایبروگیٹ ہی نہیں ہو سکی. یہ پرابلم ہے. اسلام میں کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی، محمد کی کلام ہے، محمد ہی بولتا ہے، ہمیشہ محمد ہی بولتا ہے. کیونکہ اگر اللہ کو ہوتا تو اللہ کو پتا ہوتا کہ اس کی پرابلم کیا ہے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. اللہ ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. مجھے بتایا کہ محمد پچھلے 9 سال رمضان ایک ہی ٹائم میں مناتا رہا، کیونکہ کیلکولیشن میں چینج ہوتی رہی. رمضان آیا سورہ بقرہ میں، ایک ہی ٹائم میں مناتا رہا. مرنے سے پہلے وہ ٹائم کیوں چینج کیا اس نے؟ دیکھیے وہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اس نے قبلہ بھی تو چینج کیا ہے اللہ کے کلام سے. نہیں، وہ عمر کے کہنے کی وجہ سے چینج کیا ہے. یہ بھی آپ کے پاس حدیث ہیں. عمر نے کہا تھا
قبلہ عمر کے کہنے پہ ہاں عمر نے کہا تھا قبلہ چینج کرو, بلکہ عمر کہتا ہے, حدیث بخاری ہے کہ اللہ نے 3 باتوں کو میری ایز اٹ از مانا ہے. اللہ agreed with me on 3 things. یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, sunna.com, لیٹس سی کہ یہ آ جائے حدیث. اللہ agreed with me on 5 things, not 3 things. Okay, 5 things. ابو حریت ایک سیکنڈ, ریفرنس صحیح ہے وہ تو دکھا دو یار. صحیح دے, پہلے مجھے ریفرنس ڈھونڈنے تو دو یار, صبر ہے, وہ والی جگہ تے جانے دو. ساحل وہ کون سی حدیث تھی؟ 3 things. عمر said I agreed with Allah on 3 things. میں اللہ سے agree ہوا ان 3 چیزوں میں, اور said my Lord agreed with me on 3 things. یہاں اس نے کہا کہ میرا رب مجھ سے agree ہوا 3 چیزوں میں. I said Allah what took the station of Ibrahim as the prayer. کعبہ station of Ibrahim, یعنی کہ کعبے کو لیا اللہ نے. And Allah also God visit you that other mother of believers should cover themselves. اور جو نقاب ہے, حجاب ہے, وہ بھی عمر کی وجہ سے آیا, verses of hijab. And I came to the prophet and you stop وغیرہ وغیرہ. Is the apostle تیسری چیز کیا تھی؟ اور تیسری چیز یہ تھی کہ جب محمد کی بیویاں محمد کے ساتھ محمد کے خلاف کھڑی ہو گئیں تو عمر نے کہا تھا اللہ سے پتہ کر لو, تو یہ آیت نازل ہو گئی, ٹھیک ہے, کہ it may be if he divorce you his lord will give him instead of new wives 60-65. ٹھیک ہے, تو 3 چیزیں عمر کی وجہ سے آئی ہیں. اللہ نے عمر نے پہلے بولا محمد قبلہ چینج کر لیا, اللہ نے کہا ہاں عمر کہہ رہا کر لو. میں دیکھیے گا میں کیا بولے گا, آئی ایم ناٹ لائک کمپلیٹلی شیور اباؤٹ دس, آئی ول لک انٹو اٹ, میں نہ نہیں بول رہا, ٹھیک ہے, لیکن یو آنسر می دس, نہیں یو آنسر می دس, اگر اتنا پرابلم تھا اسلام میں, یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو کہ نبی بھی نہیں ہے وہ منہ سے بات نکالے. اچھا جو روزے چھوٹے کیوں ہوئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ میری آپ نے رمضان کی لائف سٹریم پارٹ 1 دیکھی تھی؟ نہیں. روزے چھوٹے کیوں ہیں؟ چھوٹے مین صبح سے لے کے شام تک کا روزہ کیوں ہے؟ پتہ نہیں میرے کو. عمر کے ٹھلے کی ٹھنڈک کی وجہ سے. پتہ ہے آپ کو وہ بھی عمر کی وجہ سے روزے چھوٹے ہوئے. عمر نے اس میں ریکویسٹ نہیں کی تھی, بلکہ عمر نے اس میں جا کے محمد کو کہا یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں رات کو سیکس کر بیٹھا. پرانے زمانے کے لوگ جو روزے رکھتے تھے وہ فل ڈے اور فل نائٹ کے رکھتے تھے. اوکے اوکے, فل ڈے اور فل نائٹ کے رکھتے تھے. اگر فل ڈے اور فل نائٹ پر 30 ڈیز رکھیں گے تو کوئی بھی مر جائے گا. نہیں مرے گا نا, کیونکہ مغرب ایک دفعہ کھانا کھاتے نا, مغرب میں روزہ کھولتے تھے, عشاء میں سٹارٹ ہو جاتا تھا, یعنی 90 منٹس کا ٹائم ہوتا تھا آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے, ٹھیک ہے. اور یہودی بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور کرسچنز بھی ایسے ہی کرتے ہیں, یہود و نصارہ ایسے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, کسی بھی ایک ٹائم کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہم کھانا کھائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ قرآن کی آیت دیکھیں ورس نمبر 187, یہ کہتی ہے روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا کر دیا گیا ہے, یعنی کہ اب کیا گیا ہے. وہ تمہاری پوشاک ہے, تم ان کی پوشاک کو خدا کو معلوم ہے. اپنے حق پہ خیانت کر, سو اس نے تم پر مہربانی کی, تمہاری حرکات سے درگزار فرمائی. ان سے مباشرت کرو, اب تم کو اختیار دیا جا رہا ہے, ناؤ یو کین ہیو سیکس ود دیم ایٹ نائٹ, ٹھیک ہے. اچھا اگر اس کو میں مزید آپ کو دکھاؤں, دیکھو عمر نے رات کو عشاء کے بعد اس کا ٹھلا بڑا گرم ہو گیا. دیکھو حضرت عمر بن خطاب تھے جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی. اہلیہ سے مباشرت مینز اہلیہ سے بیوی سے سیکس کیا تھا. پھر دربار نبوت میں شکایتیں ہوئیں اور یہ رحمت کی آیتیں اتری. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے آ کے واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی, میں تو نہیں سمجھتا تم ایسا کام کر لو گے یار. اسی وقت یہ آیت نازل اتری, ٹھیک ہے. عمر کے ٹھلے کی ٹھنڈک کے لیے اللہ میاں نے روزے ہی چھوٹے کر دیے کہ یار ٹھیک ہے اب رات کو سیکس کرو. اللہ کے پاس اللہ کہتا ہے نا کہ یہودی بھی میں نے ہی قوم دی ہے, عیسائی قوم بھی میں نے ہی دی ہے, سب میں نے ہی دیا ہے. تو یہودی عیسائی رات اور دن پورا روزہ رکھتے تھے اور ایک وقت کا کھانا پینا کرتے تھے, اور اسی ٹائم میں سیکس وکس کرنا ہو تو کرتے تھے, ورنہ نہیں. کیونکہ یہ اسپرچولیٹی کا لیول ہے کہ آپ نے اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا ہے فور این ایکس اماؤنٹ آف ٹائم. اور یوزلی یہود و نصارہ 30 دن نہیں کرتے, وہ 40 دن کرتے ہیں. دے ہیو 40 days, کیونکہ موسیٰ پہاڑی کے اوپر 40 دن گیا تھا, تو وہ یوزلی 40 days کرتے ہیں. اور وہ 40 days تک let me finish, وہ 40 days تک, not even 30, 40 days تک وہ اسی طرح کا روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ رکھا, اگلے دن جس بھی ٹائم پہ انہوں نے ایک ٹائم بنا لیا, اس ٹائم پہ کھانا پینا کرنا ہے. وہ 1 hour 90 منٹ 2 hour کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ہی جو کرنا ہے. دس از, لیکن اللہ نے عمر کے ٹھلے کے لیے یہ بھی چھوٹا کر دیا. جی سر. اوکے, ناؤ ٹیل می دس, اگر آپ کو اتنا سارا پرابلم پتا ہے اسلام میں رائٹ ناؤ لیونگ فار جسٹ 30 ایئرس, 1400 ایئرس سے جو ٹریڈیشنز اینڈ تھنگس چلے آ رہا ہے, کسی کو کبھی شک نہیں ہوا, nobody had a question in their mind, nobody questioned. ابھی دیکھیں آپ نے آتے, میں اس کا آنسر دیتا ہوں. ابھی دیکھیں آپ نے آتے ہی کہا کہ ابھی جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی, آپ نے کہا تھا میں ہندو تھا, رائٹ؟ یس. آپ کو جب اسلام میں داخل کیا ان لوگوں نے, جنہوں نے بھی کیا,
انہوں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی تھی؟ نہیں. ایگزیکٹلی. اسلام جھوٹ کے اوپر پنپتا ہے, اسلام جھوٹ کے اوپر پنپتا ہے, اور یہ ایک میل ڈومینیٹنگ ریلیجن ہے. آپ مجھے بتائیں اور کون سا دین ہے اور کون سا ریلیجن ہے جو آپ کو اوپنلی کہے جاؤ 4 بیوی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرو اور جب چاہو تم اسے طلاق دے سکتے ہو اور بیوی تم سے طلاق نہیں لے سکتی؟ وہ کون سا دین ہے جو آپ کو کہے کہ آپ نے اجارہ کرنی ہے اور تمام دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے؟ وہ کون سا دین ہے, کون سا ریلیجن ہے, کون سی آئیڈیالوجی ہے, کون سی کلٹ ہے آپ کو جو کہے کہ آپ نے جب کر لیا ہے چھوٹے سے کام سے آپ کی معافی ہے؟ فار ایگزامپل اسلام میں آپ بڑے سے بڑا گناہ کر لو, آپ کو چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر معافی مل جاتی ہے. فار ایگزامپل رمضان کے 30 روزے رکھ لو, معافی, سارے کردہ نہ کردہ گناہ معاف. جا کے حجر اسود کی چمی کر لو, سارے گناہ معاف. آپ جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہو امام کے ساتھ, علم شریف کے بعد آپ کرتے ہو آمین, اگر وہ آمین اور جو فرشتے اس وقت کھڑے ہو کے آمین کہہ رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں, آپ کے سارے گناہ معاف. آپ رکوع میں جاتے ہو, کہتے ہو, رکوع سے کھڑے ہوتے ہو, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے آپ کا امام, آپ کہتے ہو اللہم ربنا لک الحمد, آپ اگر وہ سنکرونائز ہو جائے فرشتوں کے ساتھ آپ کے سارے گناہ معاف. آپ کے اگر نماز, اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے ایک خاص قسم کی دعا پڑھ لیتے ہو آپ کے سارے گناہ معاف. تو اسلام کے اندر آپ ریپسٹ ہو, آپ چور ہو, آپ مکار ہو, آپ کتے ہو, آپ ظالم ہو, کچھ بھی ہو, نمازیں پڑھتے ہو, ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہو, آپ کے گناہوں کی معافی کا اللہ نے بہت طریقے دے رکھے, بہت طریقے دے رکھے. ٹھیک ہے, لیکن بٹ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو نا, کسی بھی اور آئیڈیالوجی کے اندر, کسی بھی اور آئیڈیالوجی کے اندر ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں I ہے؟ understand. Okay, کیوں but نہیں ہے؟ how کیوں نہیں ہے؟ the way سنو you سنو are سنو سنیے نا, ایک بار سنیے, the way you are ابھی مجھے بات ختم کرنے دیں, ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس بات کا. اسلام نے لوگوں کو اتنا برین واش کیا ہوا ہے کہ آپ کے اسکالر اگر یہ تمام چیزیں بتائیں ایک نئے بندے کو اسلام قبول کرنے وقت, وہ کبھی اسلام قبول نہ کرے. لہذا اسلام پنپتا ہے جھوٹ کے اوپر. آپ کے اسکالر آپ کو سچی بات بتاتے ہی نہیں ہیں, ہم تو سچی بات بتا رہے ہیں کہ یار یہ باتیں سن کے سمجھ کے دیکھ کے پھر اسلام قبول کرو. نہیں تو تم لوگوں کو جھوٹ بولا گیا ہے, تمہارا ٹھلا بنایا گیا, تمہیں بابا جی کا ٹھلا بنا کے اسلام قبول کرایا گیا. اسلام میں آؤ تو للی کٹواؤ, اسلام سے کو چھوڑو تو گردن کٹواؤ, اور کیا ہے؟ What is Islam? Now tell me. Mic is yours. Okay, first of all, circumcision is sunnat, not fard. Okay. Second of all, again میں وہی بول رہا, if 2.1 billion people are following a cult, تو کہیں نہ کہیں سے تو that cult will have a crack, no? And یا it تو has been کریک, there. oh yes, no, let me tell you the answer. محمد کے مرتے ہی اس کا کریک آ گیا تھا. محمد نے تلوار کی بیس کے اوپر لوگوں کو اسلام قبول کروایا تھا. جیسے ہی محمد مرا کیا ہوا, لوگوں نے اپوسٹسی کی, اس کو روکا کیسے؟ ہسٹری پڑھو, اسلامک ہسٹری, ناٹ آؤٹ سائڈ اسلام. آؤٹ سائڈ اسلام تو تمہیں ملے گا ہی نہیں, محمد بھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اسلامک ہسٹری پڑھو. ابو بکر نے 1.5 سال حرب الردہ کی, حرب کہتے ہیں لڑائی کو, ردا کہتے ہیں مرتد. 1.5 سال تک لوگوں نے اسلام چھوڑا. کا شکر ہے محمد مرا, دور فٹے منہ, یہ لافنگ کلر مرا. لافنگ کلر, محمد کو لوگ لافنگ کلر کہتے تھے, ہنستے ہوئے مارتا تھا. He was called a laughing killer. ٹھیک ہے, یہ آپ کو تفسیر طبری کے اندر ملے گا, ٹھیک ہے, کبھی دکھا بھی دوں گا. اس وقت آج ٹاپک وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ, چونکہ بات اس لیول پہ چلی گئی تو میں بتا رہا ہوں. تو محمد جو ہے he was called laughing killer. جب وہ مرا لوگوں نے کہا شکر ہے مرا, انہوں نے اسلام چھوڑا. ابو بکر خلیفہ بنا. ابو بکر نے اس وقت اسلام کو بڑھانے کے لیے ادھر اٹیکس نہیں کیے, اس نے 1.5 سال حرب الردہ کی اور لوگوں کو قتل و قتال کیا. من بدل دینہ فاقتلوہ کی بیس کے اوپر, کہ جو بھی اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. اس کی بیس کے اوپر جا کے اس نے حرب الردہ کی اور لوگوں کو دین اسلام میں واپس لے کے آیا, اور جو نہیں آئے ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ریئلٹی ہے. اس کے بعد تلوار کی بیس کے اوپر اسلام چلا کہ جو کوئی اسلام کے اوپر کچھ بولتا تھا اس کو مار دیتے تھے. جو شریعہ نکلے, عمر نے جو شریعہ دیا سب سے پہلے جا کے ایجپٹ کے اندر, وہ کیا تھا؟ چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 29 کے اوپر انگلش کے اندر تفسیر ابن کثیر پڑھو, تمہیں پتہ لگے گا. آپ مسلمان آئے گا تو اس کو السلام علیکم کرنا ہے. اگر کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو تو اس کو اپنی کرسی دے دینی ہے. مندر اور چرچ اور سینیگاگ کی تعمیر نہیں کرنی, بلکہ اس کی ریپیئرنگ بھی نہیں کرنی, آپ نے پوچھنا ہے, پہلے اجازت لینی ہے. آج بھی ایجپٹ کائرو کے اندر آپ چرچ کی مرمت نہیں کر سکتے, کوئی نیا باتھ روم نہیں بنا سکتے. دس از دا ریئلٹی. اس طریقے سے اسلام کو پھیلایا. پھر اس کے بعد اسلام کا گولڈن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا ابن قائم الجوزیہ کے زمانے میں. ادھر ڈاؤن فال آیا آپ کا 12 سینچری کے اندر, کیونکہ 10 سینچری میں کروسیڈرز کھڑے ہو چکے تھے. وہاں پہ آپ کا ڈاؤن فال ہونا شروع ہوا 200 سال کی جنگ کے بعد. وہاں پہ انہوں نے کہا اب ہم نے اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کرنا, اب ہم نے اٹیک کرنا ہے, صرف ریلیجسلی اٹیک کرنا ہے. ابن تائیم
ابن قیم الجوزیہ اور ابن تیمیہ، ان کی کتابوں کو پڑھ کے آج تک احمد دیدات سے لے کے ذاکر نائک تک، اور ذاکر نائک سے لے کے میمی حجاب اور ہر ڈنگر اول فول سیم انہی آرگیومنٹس کو لے کے کرسچینٹی، جودائزم اور ادر ریلیجنز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. میں نے آج تک کوئی نیا آرگیومنٹ نہیں سنا ان کے منہ سے. ناٹ اے سنگل نیو آرگیومنٹ، ناٹ اے سنگل ون. سب انہوں نے سٹارٹ کیا وہاں سے ہی بنا ہوا ہے، اور بیس آرگیومنٹس وہی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے. پھر آپ آئے ڈفرنٹ پوزیشن کے اوپر. اسلام کو صرف اچھا بتانے کا ہے اور ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے ریلیجسلی تاکہ ان کو ڈیفینسو پوزیشن میں لے جاؤ. ادھر سے آپ کے پاس غزوہ ہند ہو چکا ہوا ہے. غزوہ ہند ہوا تھا محمد کے مرنے کے 90 سال بعد پہلا اٹیک. 400 سال اب گزر چکے ہوئے. یہاں پہ اسلام کی بیک ٹوٹ چکی ہے. 600 سال کے بعد یہ لوگ ڈفرنٹ علاقوں میں جہاں پہ قبضے میں آ گئے، انہوں نے اب کیا کرنا شروع کیا؟ اب یہ مال و دولت میں آئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسلام کی پیچھے سے جو عرب سے آ رہی تھی گیم وہ ختم ہو گئی ہے. Now these became like شوشا people. پھر ان کے پاس دین اکبری بھی آنا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ بیس پیچھے کٹ آف ہو چکی ہوئی ہے. یہاں پہ انہوں نے پہلے آئے تھے اسلام کی خاطر غزوہ ہند کرنے، عورتوں کو رنڈی بنایا، لوٹ مار کی، کیونکہ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مومن کی خصوصیات کیا ہیں. سورہ مومنین کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 پڑھیں آپ، کیا لکھا ہوا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، اور جو سیکس کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی بیویوں سے اور ملکل یمین سے، ہاتھ میں آئی بھی لونڈیوں سے. آپ اگر برہمن ہیں یا کوئی بھی ہیں، آئی ڈونٹ نو، ویش ہے، جو بھی ہیں، آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو، آپ کے آباء و اجداد میں سے آپ کی گرینڈ 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 دادی لازمن کسی نہ کسی مسلح کے ہاتھوں چدی ہوئی ہے. اگر آپ اس علاقے میں، جس علاقے میں مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کوئی غلط طریقے سے بات نہیں کر رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں. اگر وہ کسی قلعے کے اندر تھی، یعنی کہ اگر وہ کسی محل کی تھی، کسی نہ کسی آنریبل پارٹی کی تھی، ٹھیک ہے، وہ کسی ولیج کی پور لیڈی نہیں تھی، تو وہ کسی نہ کسی مسلح کے ہاتھوں چدی ہے یا انہوں نے اجتماعی جوہر کیا. تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو تیسری چیز نہیں ہے. یا انہوں نے ان مسلوں سے بچنے کے لیے اجتماعی جوہر کے اندر آگ میں چھلانگ مار دی، یا وہ کسی مسلح کے ہاتھوں چدی ہیں. یہ آپ کی ہسٹری ہے، جا کے پڑھو. آپ اسلام کیسے قبول کر سکتے ہو؟ آپ کی فیملی نے جس قربانی دی ہوگی، اور اگر آپ کی فیملی ان میں سے ہوگی جو کہ لڑائی میں شامل تھے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے مراٹھاز ہیں اور آپ کے وہ دوسرے جو ہیں، تو آپ کے آباء و اجداد میں سے آپ کے گریٹ 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 گرینڈ فادرز جو ہیں، انہوں نے اپنی خون کا نذرانہ دیا تھا اس کلٹ کو یہاں سے آنے سے روکنے کے لیے. اینڈ یو سیڈ دیٹ یو ایکسپٹڈ اسلام وداؤٹ نوئنگ کہ انہوں نے آپ کی فیملیز کے ساتھ کیا کیا. دس از دا ریالٹی، گو ریڈ اٹ. آپ کو جو ہے نا چمار بنایا گیا ہے اور اسلام میں ڈال دیا گیا ہے. امب کا نہیں پتا آپ کو اسلام کا، ہسٹری آف اسلام کا نہیں پتا آپ کو. اوکے ایڈم بھائی، نیکسٹ ٹائم آپ کا نیکسٹ سیٹرڈے ہوگا نا؟ ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہے. اوکے، سو ایچ اینڈ ایوری کوشچن، یہ تو ویڈیو رہ گئی جو آپ میرے کو کیا ہے، سارا کا آنسر نکال کے میں نیکسٹ سیٹرڈے کو آؤں گا. اوکے پلیز ضرور آئیے گا. اوکے، تھینک یو، ہیو اے گریٹ ڈے. اللہ آپ کو صحیح رکھے. اللہ کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، پلیز ڈونٹ ٹیل می دیٹ. گو تو جیسس کرائسٹ آپ کو صحیح رکھے. چلیں، آمین. تھینک یو، ٹیک کیئر. آئی ایم ٹائرڈ. میں بہت ایموشنل ہو گیا تھا. ساحل بھائی کدھر ہیں؟ کھانا کھا لیا آپ نے ساحل بھائی؟ نہیں، میں ادھر ہوں. میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، یو پی کے جو گینگسٹر تھا بڑا عتیق احمد، اس کو اور اس کے بھائی کو بلینک پوائنٹ سے شوٹ کیا ہے. اور زی نیوز پہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ چیٹ جہاد بھی کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ یو نو واٹ، 1,15,000 پیپل واچنگ لائیو. نائس. زی نیوز پہ 1,15,000 واچنگ، اور کچھ ہمارے دوست احباب جو ہے وہ چیٹ جہاد وہاں کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی نیوز ہے. جو ناراض تھا ادھر، اس کے جو 2 بڑے کھلاڑی تھے، ابھی میرے خیال سے 2-3 دن پہلے ہی اس کے بیٹے کو ٹپکائے تھے، انکاؤنٹر ہوا تھا. او مائی گاڈ. ہاں، اور ابھی یہ لوگ جیل میں تھے، پتہ نہیں کہیں سے کہیں ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے، تو وہاں پہ پوائنٹ بلینک پہ شوٹ کیا. اور کس وجہ سے کیا یہ پتا؟ گنڈے تھے لوگ، مافیا. مین کریزی. روی شرما جی کہتے ہیں کیپ اٹ اپ. آگ لگا دی. سوری یار، میں ذرا ساحل بھائی میری سانس پھول گئی ہے. نہیں، اچھا کیا، کیونکہ یہ جو ہمارے عزرائیل بھائی تھے، یہ 2-3 سٹریم سے بہت اچھل کے آ رہے تھے. آج آپ نے ان کو ٹھنڈا کیا، ایک سوچنے سمجھنے کا ایک جو بولتے ہیں نا وہ چیز ان کے اندر جگائی ہے. اف از ٹرو ٹو ہمسیلف، تو وہ جو بولے ہیں نا کہ اگلے ہفتے آئیں گے وہ،
یا تو جواب لائیں گے یا تو پھر آ کے بولیں گے کہ نہیں میں نے چھوڑ دیا اسلام.